سرخ لباس میں دلہن بنی وہ گھونگھٹ نکالے عادل کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج سبھی کہہ رہے تھے کہ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی ہے، مگر وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کا شوہر کمرے میں آئے اور وہ اس سے اپنی تعریف وصول کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر عادل اندر داخل ہوا۔ وہ خود بھی کم نہیں لگ رہا تھا۔ سفید رنگ کی شیروانی میں اس کا وجیہ سراپا کئی لڑکیوں کو افسوس کرنے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ ان کا دلہا کیوں نہیں بنا۔ عادل مسکراتے ہوئے آگے بڑھا تو رامین جو اب تک بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی گھبرا کر خود میں سمٹ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو رامین؟ یقیناً تھک گئی ہوگی، پورا دن دلہن بن کر بیٹھنا بھی کون سا کوئی آسان کام ہے، وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رامین نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ عادل جانتا تھا کہ وہ نروس ہے، اس لیے جان بوجھ کر ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا تاکہ وہ خود کو کمفرٹیبل محسوس کرے۔ کچھ دیر بعد عادل نے اس کی منہ دکھائی کی انگوٹھی نکال کر اس کے ہاتھوں میں پہنائی۔ رامین کے ہاتھوں پر مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عادل اس کے ہاتھ تھام کر اس کی مہندی دیکھنے لگا، تبھی اچانک زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور عادل کی چھوٹی بہن سارا اندر داخل ہوئی۔ رامین اور عادل دونوں ہی بکھلا گئے۔ عادل جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ سارا بغیر دروازہ بجائے اس طرح اندر داخل کیوں ہوئی ہے۔ سارا، تم چھوٹی بچی تو نہیں ہو، تمہیں دروازہ بجا کر اندر آنا چاہیے تھا۔ کیا بات ہے، کیا کہنے آئی ہو؟ عادل نے ذرا سا سخت لہجے میں سارا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، سوری بھائی، دراصل امی کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، تو میں آپ کو یہ کہنے آئی تھی کہ آ کر ان کا بلڈ پریشر چیک کر لیں، انہوں نے اپنی دوائی کھانی ہے۔ عادل نے سارا کی بات سنی تو پریشان ہو گیا اور جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس جلدی میں وہ یہ دیکھنا بھول ہی گیا کہ سارا کس طرح چبھتی ہوئی نظروں سے رامین کو گھور رہی تھی۔ اس کی تیز نظروں سے رامین کے ہاتھوں میں منہ دکھائی کی انگوٹھی چھپی نہ رہ سکی۔ جیسے ہی عادل کمرے سے نکلا، سارا لپک کر رامین کے سامنے جا بیٹھی۔ ارے بھابھی، آپ اتنی گرمی میں یہ سارے زیورات پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی کو تو بالکل پسند نہیں ہے اتنی گرمی میں بھاری بھرکم کپڑے پہننا، اور اب وہ امی کے پاس چلے گئے ہیں تو انہیں آنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا، آئیے میں آپ کو چینج کروا دیتی ہوں۔ رامین عادل کا انتظار کرنا چاہتی تھی، ابھی تو عادل نے اس کا جی بھر کر یہ روپ دیکھا بھی نہ تھا، وہ ابھی چینج نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سارا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ آخر مجبوراً رامین کو اٹھ کر اپنا ڈریس چینج کرنا پڑا۔ جب تک عادل واپس آیا، سارا نے رامین کو سادہ سا لون کا جوڑا پہنا کر اس کا سارا میک اپ صاف کر دیا تھا۔ اس کی ساری جولری اتار کر سارا نے ڈبوں میں بند کر کے رکھ دی تھی۔ عادل کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ رامین کو اتنے سادہ حلیے میں دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا۔ سارا سب کچھ نوٹ کر رہی تھی، وہ دل ہی دل میں مسکرا دی، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ اچھا بھابھی، بھائی آ گئے ہیں، اب میں چلتی ہوں، آپ دونوں بھی اب آرام کریں۔ مسکراتے ہوئے وہ عادل اور رامین کو خداحافظ کہہ کر چلی گئی۔ عادل رامین کے پاس آیا، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے اتنی جلدی چینج کر لیا، کچھ دیر تو میرا انتظار کر لیتی، دلہن بن کر تم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ عادل کی بات پر رامین کو جھٹکا سا لگا۔ سارا تو کہہ رہی تھی کہ عادل کو بھاری بھرکم کپڑے پہننا پسند ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ مسکرا دیا۔ وہ کہنے لگی، دراصل گرمی بہت تھی نا، اسی لیے میں نے کپڑے تبدیل کر لیے، اور صرف دلہن بن کر اچھی لگ رہی تھی، کیا سادگی میں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی؟ رامین نے شرارت سے پوچھا تو عادل اپنا گلہ بھول گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرا دیے۔ اگلی صبح رامین کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تو عادل اور رامین اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ گھر میں بہت سے مہمان موجود تھے، اس لیے عادل کی امی نے ان دونوں کا ناشتہ ڈرائنگ روم میں لگا دیا، جہاں رامین کے گھر والے بھی موجود تھے۔ رامین اپنے گھر والوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی، اس کے چہرے پر نئی نویلی دلہن والا نور آیا ہوا تھا۔ رامین اپنے گھر والوں سے خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک سارا کمرے میں داخل ہوئی۔ عادل کی امی بھی وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں، رامین کے امی ابو سے باتیں کر رہی تھیں۔ سارا اندر آتے ہی بدتمیزی سے اپنی امی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امی آپ یہاں بیٹھی ہیں اور ادھر سارے مہمانوں نے ہنگامہ مچا دیا ہے، یہ لوگ جو ناشتہ لے کر آئے ہیں وہ بہت کم ہیں اور اس کا ذائقہ بھی بہت برا ہے، سب لوگ شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بازار سے دوسرا ناشتہ منگوا دیں، اب میں کیا کروں، پلیز آپ ہی آ کر دیکھیں انہیں۔ سارا کی بات پر سبھی لوگ چپ ہو گئے۔
رامین کے امی ابو اپنی جگہ شرمندہ سے ہو گئے۔ عادل کی امی کی پیشانی پر بھی بل پڑ گئے۔ وہ اٹھ کر سارا کے ساتھ باہر کی جانب چل دیں۔ رامین کی امی شرمندہ ہوتے ہوئے عادل سے کہنے لگیں، بیٹا ہم تو بہت مہنگی بیکری سے ناشتہ لے کر آئے ہیں اور جتنے مہمانوں کا آپ کی امی نے ہمیں بتایا تھا ہم اسی حساب سے ناشتہ لے کر آئے تھے۔ پتہ نہیں کم کیسے پڑ گیا۔ آپ ہمیں پوچھ کر بتا دیں کہ کتنے مہمان رہتے ہیں، ہم مزید ناشتہ منگوا دیتے ہیں۔ رامین کی امی کہہ رہی تھیں اور رامین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ جائے۔ اسے اپنے والدین کا اس طرح شرمندہ ہونا بہت برا لگ رہا تھا، مگر شکر تھا کہ عادل نے کسی قسم کی بدتمیزی نہ کی۔ اس نے بہت پیار سے رامین کی امی کو مخاطب کیا، ارے نہیں امی، کم پڑ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی اور منگوا لیتے ہیں۔ آپ لوگ ناشتہ لے کر آئے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ لوگ تسلی سے بیٹھیں، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ عادل اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر باہر کا منظر تو اس کی توقع کے خلاف تھا۔ تمام مہمان آرام سے ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا۔ سارا بھی ایک کرسی پر بیٹھی اطمینان سے کھانا کھا رہی تھی۔ عادل نے آگے بڑھ کر دیکھا، برتنوں میں ابھی بہت سارا ناشتہ پڑا ہوا تھا۔ اسے ایک دم سارا پر غصہ آیا، مگر وہ مہمانوں کی موجودگی میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ رامین کے لیے عادل بہت اچھا شوہر ثابت ہوا اور وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ ساس سیدھی سادی سی خاتون تھیں، نہ زیادہ بات کرتیں نہ ہی رامین کو پریشان کرتیں، مگر رامین عجیب سی الجھن میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ ہی کچھ ایسی تھی، وہ نوٹ کر رہی تھی کہ جب بھی عادل سب کے سامنے اس کی تعریف کرتا یا پھر اس کے لیے کوئی تحفہ لاتا تو سارا کا منہ بن جاتا تھا۔ اس کا رویہ رامین کے ساتھ خراب ہو جاتا۔ وہ کئی روز تک رامین سے بات ہی نہ کرتی۔ جس روز رامین تیار ہو جاتی اس روز سارا طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر کمرے میں بند ہو جاتی اور اس کے حصے کا کام بھی رامین کو کرنا پڑتا اور رات دیر تک عادل اس کا انتظار کرتے کرتے تھک ہار کر سو جاتا۔ رامین کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ تبھی ایک روز وہ واقعہ ہو گیا۔ عادل آفس سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2-3 شاپر تھے۔ سبھی لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سب کے درمیان آ کر بیٹھا، سارا نے فوراً سے پوچھا، عادل بھائی ان شاپرز میں کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے آپ شاپنگ کر کے آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ عادل جو پانی پی رہا تھا مسکرا دیا۔ پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہی عادل نے سارے شاپرز اٹھا کر سامنے میز پر رکھے اور کہنے لگا، جی ہاں بالکل میں شاپنگ کر کے آیا ہوں۔ ویسے تو آپ سب لوگ اپنی مرضی سے چیزیں خریدتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج مجھے پروموشن ملا ہے جس کی خوشی میں آپ سب کے لیے تحفے لے کر آیا ہوں۔ عادل کی بات پر سبھی خوش ہو گئے۔ رامین بھی آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ عادل ایک ایک کر کے سب کے تحفے نکال کر دکھانے لگا۔ یہ ابو کی شال ہے، یہ امی کے لیے پیارا سا ڈریس ہے، سارا میں تمہارے لیے ایک گھڑی خرید کر لایا ہوں، یہ لو اپنی گھڑی۔ عادل نے امی اور ابو کو ان کے تحفے دیے اور سارا کی جانب گھڑی کا ڈبہ بڑھا دیا۔ سارا نے لپک کر اپنا تحفہ پکڑ لیا۔ کتنی خوبصورت گھڑی ہے بھائی، اچھا اس شاپر میں کیا ہے؟ سارا نے اپنا تحفہ تو پکڑ لیا لیکن ساتھ ہی اس کی نظر آخری شاپر پر تھی جو عادل نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ عادل نے مسکراتے ہوئے رامین کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، اس شاپر میں میری بیوی کا تحفہ ہے، یہ لو رامین، تمہارے لیے پرفیوم ہے، بہت مہنگا اور برانڈڈ ہے۔ رامین کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پرفیوم لے لیا۔ اس کی خوشبو سونگھتے ہوئے اسے ایک دم یاد آیا کہ اس نے کچھ دن پہلے عادل سے اس پرفیوم کو لینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ارے عادل، آپ کو یاد تھا کہ مجھے یہ پرفیوم بیحد پسند ہے اور میں اسے لینا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ میرے لیے اتنا پیارا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ رامین بیحد خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر عادل بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسی خوشی میں وہ دونوں بھول گئے کہ سارا کے چہرے پر کس قدر نفرت پھیل گئی ہے۔ وہ رامین کے ہاتھ میں موجود پرفیوم کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رامین کو کچا چبا جائے۔ تبھی عادل نے اس کی جانب مڑ کر کہا، جاؤ سارا، چائے بنا کر لے آؤ میرے لیے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ سارا سنبھل گئی اور کہنے لگی، جی بھائی، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنی گھڑی اٹھائی اور گہری نظروں سے رامین اور اس کے پرفیوم کو دیکھتے ہوئے لاؤنج میں سے اٹھ گئی۔ اگلے دن رامین اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی صفائی کرنے لگی تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس کی ڈریسنگ ٹیبل میں اس پرفیوم کی شیشی ٹوٹی ہوئی پڑی تھی۔ سارا پرفیوم بہہ گیا تھا۔
عادل نے رامین کی چیخ سنی تو گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا رامین؟ یہ دیکھیں عادل، وہی پرفیوم ہے جو کل آپ نے مجھے دیا تھا۔ میں نے اسے بہت سنبھال کے ڈریسنگ میں رکھا تھا، لیکن ابھی میں نے ڈریسنگ کھولی ہے تو یہ شیشی ٹوٹی ہوئی پڑی ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے تو بہت احتیاط سے رکھا تھا اور صبح سے اب تک میں نے تو ڈریسنگ کھولا ہی نہیں ہے۔ رامین بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ عادل کو بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر ڈریسنگ کے اندر پڑے پڑے پرفیوم خود ہی کیسے ٹوٹ گیا، لیکن اس نے رامین کے اوپر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کوئی بات نہیں، اکثر ایسے ہو جاتا ہے، ٹھوکر لگ گئی ہوگی اسی لیے ٹوٹ گیا۔ ان کی شیشیاں ویسے بھی نازک سی ہوتی ہیں، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عادل رامین کو تسلیاں دے رہا تھا اور وہ پریشان نظروں سے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ان کی آوازیں سن کر سارا بھی کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ رو کیوں رہی ہیں؟ عادل نے رامین کے سوال پر اسے بتایا کہ رامین کا پرفیوم ٹوٹ گیا ہے، اس لیے رامین پریشان ہے۔ سارا مسکرا دی۔ اس نے آگے بڑھ کر رامین سے کہا، کوئی بات نہیں بھابھی، نظر لگ گئی ہوگی، ویسے بھی اتنے مہنگے پرفیوم کا آپ نے کیا کرنا تھا، کوئی سستا سا لگا لیجئے گا۔ سارا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کسی نے دھیان نہ دیا کہ اس کے چہرے پر کتنی خوشی پھیل گئی ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ اسی نے کیا تھا۔ وہ حسد کی آگ میں بری طرح سے جل رہی تھی۔ کچھ ہی دن بعد عادل اور رامین کسی شادی کے فنکشن میں جانے لگے۔ سارا ڈرائنگ روم میں امی کے ساتھ بیٹھی تھی جب وہ دونوں تیار ہو کر کمرے سے نکلے۔ گلابی رنگ کے لباس میں رامین بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ عادل کی نظریں ہی اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ دونوں جب ڈرائنگ روم میں آئے تو امی نے ان دونوں کو دیکھ کر بے اختیار دعا دی۔ انہوں نے بھی رامین کی تعریف کی۔ وہ شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ عادل ہنستے ہوئے کہنے لگا، امی، آج تو رامین بالکل آسمان کی پری لگ رہی ہے۔ جب میں یہ ڈریس اس کے لیے لایا تھا تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس پر اچھا نہیں لگے گا، مگر آج دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے۔ عادل کی بات پر امی بھی مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگیں۔ وہ روایتی ساسوں جیسی نہ تھیں، انہیں اپنے بہو اور بیٹے کا آپس کا پیار بہت اچھا لگتا تھا۔ رامین اور عادل مسکراتے ہوئے شادی میں چلے گئے۔ تماشا تو اگلے دن شروع ہوا۔ سارا نے صبح سویرے ہی کپڑے دھونے والی مشین لگا دی اور رامین کے کمرے میں جا کر وہی گلابی سوٹ اٹھا لائی۔ اس رامین کو تو سبق سکھانا ہی پڑے گا، زیادہ ہی لیلا مجنوں کا کھیل کھیلنے کا شوق ہو رہا ہے۔ ابھی بتاتی ہوں اسے، ہر وقت تیار ہو کر بھائی کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ سارا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کپڑے دھوئے چلے جا رہی تھی۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی اس نے کر لیا۔ جب اس نے سارے کپڑے دھو کر تار پر پھیلائے تبھی رامین کھانا بنا کر کچن سے باہر نکلی۔ سامنے ہی تار پر اس کا گلابی سوٹ ٹنگا ہوا تھا، مگر یہ کیا، اس کا نیا جوڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا کسی نے کھینچ کھینچ کر اسے پھاڑ ڈالا ہو۔ سارا، یہ کیا کیا ہے میرے سوٹ کے ساتھ؟ یہ پھٹ کیسے گیا؟ یہ تو بالکل نیا تھا۔ سارا جو ابھی ابھی کپڑے دھو کر اندر گئی تھی، اندر سے باہر نکل آئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ کیوں شور مچا رہی ہیں؟ سارا کے سوال پر رامین نے اپنا جوڑا تار پر سے اتارا اور سارا کے سامنے کیا۔ یہ دیکھو نا میرے ڈریس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے پھٹ گیا؟ تم کپڑے دھو رہی تھی نا ابھی؟ رامین کے سوال پر یکدم سارا آپے سے باہر ہو گئی اور چلا چلا کر سارا گھر اکٹھا کر لیا۔ امی، امی، عادل بھائی جلدی آئیں، یہ دیکھیں رامین بھابھی مجھ پر کیسا الزام لگا رہی ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کا نیا سوٹ پھاڑ دیا ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے میں ان کے کپڑے پھاڑوں، میرے پاس اپنے کپڑے موجود ہیں۔ ایک تو میں ان کے کمرے سے اٹھا کر ان کا سوٹ دھونے کے لیے لائی، ان کے حصے کا کام بھی کر رہی ہوں، پھر بھی یہ میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ امی تو اسے روتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی۔ انہوں نے بھی رامین کو سنانا شروع کر دیا۔ کتنی بد لحاظ ہو تم رامین، میری معصوم سی بچی کو رلا ڈالا۔ تمہارا سوٹ پھٹ گیا ہے تو کیا ہوا، پہلے سے پھٹا ہوا ہوگا یا مشین میں ڈالنے سے پھٹ گیا ہوگا۔ اس کا الزام میری بیٹی کی سر پر تو نہ ڈالو۔ امی رامین کو ڈانٹتے ہوئے مسلسل سارا کو چپ کروا رہی تھیں۔ رامین اپنا سوٹ ہاتھ میں لیے حیران نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اندر سے عادل چلایا۔ سارا یکدم روتے ہوئے عادل کے گلے لگ گئی۔ بھائی دیکھیں، بھابھی مجھے کیا کہہ رہی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کے ہر نقصان کی ذمہ دار میں ہوں، میں ان کی خوشیاں برداشت نہیں کرتی۔ قسم لے لیں بھائی، میں نے ان کا سوٹ نہیں پھاڑا، شاید مشین میں ڈالتے ہوئے پھٹ گیا ہوگا۔ سارا سسکیاں لیتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ عادل کو یکدم غصہ آ گیا، اس لیے رامین کی طرف پلٹتے ہوئے بولا،
کیا تماشا لگایا ہوا ہے رامین؟ پھٹ گیا تو پھٹ گیا، سوٹ اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک دو۔ اس طرح سے میری بہن کو رلا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ایسا گھٹیا الزام کیوں لگا رہی ہو؟ رامین پھٹی پھٹی نظروں سے عادل کو دیکھ رہی تھی۔ سارا مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ تبھی اچانک رامین کو بھی غصہ آ گیا۔ اسے اپنے پرفیوم والی بات بھی یاد آ گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ پرفیوم بھی سارا نے ہی توڑا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، ہر وقت میری چیزیں یا تو گم ہو جاتی ہیں یا کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ آخر آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ سب کچھ سارا کرتی ہے۔ اسے پوچھیں کہ یہ کیوں کرتی ہے۔ میں تو اسے کچھ کہتی بھی نہیں ہوں، پھر یہ مجھ سے اتنا حسد کیوں رکھتی ہے؟ ابھی رامین کی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ عادل نے ہاتھ بڑھا کر اسے چپ کروا دیا۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ اگر تم سارا کے ساتھ اخلاق سے نہیں رہ سکتی تو ابھی اور اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤ۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ عادل نے بات ہی ایسی کر دی تھی۔ رامین ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ تبھی ایک دم اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹ زمین پر پھینکا اور آگے بڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ عادل اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ سارا سسکیاں لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے کیوں بات کو اتنا بڑھا دیا؟ عادل پریشانی سے سوچتا ہوا اندر کمرے میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ رامین اپنے والدین کے گھر چلی گئی ہے۔ رامین اپنے میکے گئی تو اس کی ماں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر رامین نے ظاہر نہ کیا کہ وہ لڑ کر آئی ہے، بلکہ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ عادل اسے گیٹ پر چھوڑ کر گیا ہے۔ دوسری جانب عادل پریشانی سے اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ اسی طرح کروٹیں بدلتے ہوئے اس کا پورا دن گزر گیا۔ اس کا کوئی کام کرنے کو جی نہ کیا۔ اسے رامین بری طرح سے یاد آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ غصے میں اتنا کیسے بھڑک گیا۔ اسی طرح کمرے میں پڑے پڑے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور جب وہ جاگا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ سب سو رہے ہوں گے، بغیر آواز کے ہی پانی پی کے آ جاتا ہوں تاکہ کسی کی نیند نہ خراب ہو۔ پہلے تو رامین پانی کا جگ بھر کر رکھ دیتی تھی، باہر جانا ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسے شرمندگی سے ہونے لگی، لیکن دبے قدموں سے وہ اٹھ کر کچن کی جانب چل دیا۔ ابھی اس نے فریج کے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب اس کے کانوں میں کسی کی ہنسی کی آواز گونجی۔ وہ سارا تھی۔ سارا اس ٹائم کس سے باتیں کر رہی ہے؟ عادل سوچتا ہوا کچن سے باہر نکلا۔ سارا کچن کی پچھلی جانب بنی ہوئی گیلری میں موبائل کان سے لگائے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ارے مائرہ، تمہیں کیا بتاؤں کس طرح میں نے اس رامین کو گھر سے نکلوا دیا۔ بڑی میڈم بنی پھرتی تھی کہ بھائی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک ہی دن میں ساری محبت کا جنازہ نکل گیا۔ اب بیٹھی رو رہی ہوگی والدین کے گھر میں۔ گلابی جوڑا پہن کر اتنا اترا رہی تھی۔ آج میں نے اس کا جوڑا ہی پھاڑ ڈالا، اور نہ پوچھو اس کا پرفیوم توڑ کر تو جو مجھے خوشی ملی تھی اس کا تو جواب ہی نہیں۔ سارا ہنس ہنس کر اپنی دوست مائرہ کو بتا رہی تھی۔ عادل سر سے لے کر پیر تک پسینے میں بھر گیا۔ تو کیا رامین سچ کہہ رہی تھی؟ گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب سارا کر رہی تھی؟ عادل کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل وہ رامین کو واپس لے آئے گا۔ اگلے دن وہ جا کر رامین کو واپس لے آیا۔ اس نے معافی مانگ لی اور رامین نے کشادہ دلی سے اسے معاف کر دیا۔ اسی شام کو سب لوگ جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو عادل نے سارا کو بتایا کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے اور اس نے رات میں سارا اور مائرہ کی باتیں سن لی تھیں۔ سائرہ کا رنگ ہی اڑ گیا۔ امی اور ابو نے بھی جب یہ سنا تو سائرہ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے رامین کے ساتھ کیا کر رہی تھی تو انہیں بے حد غصہ آیا۔ امی نے سارہ کو مخاطب کیا، مجھے بے حد شرم آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ تم میری بیٹی ضرور ہو مگر رامین بھی میری بیٹی ہے، وہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ اگر وہ خوش رہے گی تو تمہارا بھائی بھی خوش رہے گا، اور اگر تم رامین کی خوشیاں اجاڑنے کا سوچو گی تو یہ مت بھولو کہ تمہارا بھائی بھی برباد ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی خوش رہے اور اس گھر میں سکون قائم رہے تو تمہیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ رامین کو خوش دلی سے قبول کرو اور اس سے معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ آئندہ تم اسے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کرو گی، ورنہ میری طرف سے اجازت ہے کہ عادل اور رامین الگ گھر میں جا سکتے ہیں۔ امی کی بات سن کر سارا گھبرا گئی۔ وہ عادل سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اس گھر کو چھوڑ کر جائے۔ شرمندہ ہوتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر رامین سے معافی مانگ لی۔ رامین نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اسے معاف کر دیا۔ سارا نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ اسی نے رامین کا پرفیوم توڑا تھا
اور اسی نے جان بوجھ کر اس کا گلابی جوڑا پھاڑا۔ شرمندگی سے اس کا سر جھکا چلا جا رہا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ رامین کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کرے گی، بلکہ اچھی طرح رہے گی۔ ان دونوں کو آپس میں راضی ہوتا دیکھ کر عادل کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ گھر میں رہنے والی عورتیں اگر اس بات کا احساس کر لیں کہ ان کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کے پیارے رشتوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔